خواجہ عبدالقدوس گنگوہی کے کئی خلفاء تھے۔ ان کا ایک پوتا جوان ہوا تو اس وقت دادی اماں حیات تھیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا ایک نعمت تیرے دادا کے پاس تھی، اگر تو چاہتا ہے کہ وہ نعمت تجھے ملے تو تو ان کی صحبت یافتہ خلفاء کی خدمت میں جا، طلب صادق لے کر جا، تجھے وہ نعمت انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ وہ نوجوان آمادہ ہو گیا، چنانچہ دادی اماں نے اسے ایک خلیفہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ جب وہ خلیفہ صاحب کو پتہ چلا کہ میرے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں تو جماعت لے کر شہر سے باہر استقبال کے لیے آئے۔ بڑی دھوم دھام سے انہوں نے استقبال کیا، 3 دن مہمان نوازی فرمائی۔ اس کے بعد پوچھا کہ جی کیسے تشریف لائے؟ عرض کیا، آپ کے پاس ایک نعمت ہے، اس کے حصول کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا، پھر تو تقاضے کچھ اور ہیں، پیر بن کر تو وہ نعمت نہیں ملے گی، وہ تو مرید بن کر ملے گی۔ چنانچہ وہ گدیاں، وہ بستر، وہ جو عیش و آرام تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ فرمایا کہ چٹائی پر رہنا پڑے گا اور یہ کام کرنے پڑیں گے۔ عرض کیا، بہت اچھا حضرت۔ ان کے ذمے کئی قسم کے کام دے دیے، ان کو مجاہدے اور ریاست کی لائن میں لگا دیا۔ وہ نوجوان لگا رہا۔ ایک دن ایسا آیا کہ جب شیخ نے دیکھا کہ کچھ بہتر ہو رہا ہے تو سوچا کہ چلو آزماتے ہیں کہ طلب کتنی پکی ہے۔ کچھ لوگ شکار کے لیے جانے لگے تو شیخ نے بھی خود پروگرام بنا لیا کہ ہم بھی چلتے ہیں، انصاف کو بھی لے جائیں گے۔ اس دور میں شکار کتوں کے ذریعے پکڑا جاتا تھا، سدائے ہوئے کتے ہوتے تھے۔ کتوں کا شکار شیخ نے حلال کیا ہے۔ حضرت نے پلے ہوئے بڑے بڑے کتے ساتھ لیے اور نوجوان سے فرمایا کہ آپ کو ان کتوں کو پکڑنا اور سنبھالنا ہے۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ یہ بیچارہ مجاہدے کی وجہ سے سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، جبکہ شیخ آزمائش کے لیے کتے پکڑنے کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی۔ بس اوقات شیخ آزماتے ہیں، تکلیف دے کر بھی آزماتے ہیں۔ شیخ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن مرید کو پتہ نہیں چلتا۔ نوجوان نے رسی کو اپنی کمر سے باندھ لیا اور اپنے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ بھی لیا۔ جب شکار سامنے آیا اور کتوں نے شکار کو دیکھا تو بھاگے، کیونکہ پلے ہوئے کتے تھے اور یہ اکیلے کمزور تھے، اسی لیے رسی کو اپنی ہمت سے پکڑا تو صحیح مگر ساتھ کھینچتے چلے گئے۔ کتے تیز بھاگے اور یہ کھینچتے کھینچتے گر گئے۔ اب ساتھ گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں، جسم زخموں سے چور چور ہو رہا ہے مگر رسی کو نہ چھوڑا، کیونکہ شیخ نے وہ رسی پکڑائی تھی۔ اب جان تو جا سکتی تھی مگر ہاتھوں سے رسی نہیں چھوٹ سکتی تھی۔ یہ ہے سچی طلب۔ جب ان کے جسم پر زخم لگے تو شیخ بھی ساتھ تھے۔ شیخ کو اس وقت کش میں حضرت خواجہ عبدالقدوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور خواجہ صاحب نے فرمایا کہ خلیفہ صاحب، ہم نے تو آپ سے اتنی محنت نہیں کرائی تھی۔ چنانچہ اس وقت شیخ نے اس نوجوان کو سینے سے لگایا اور اس نعمت کو ان کے سینے میں پیوست کر دیا۔